اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے اس خط کا. پہلے کیا کیا؟ کچھ تحفے وحفے رشوت دے کر سلیمان کی شخصیت کو ذرا دیکھا جائے کہ بسم اللہ سے جو آغاز کیا، رشوت کے بعد میں بسم اللہ پر باقی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ سے آغاز کیا، رشوت کے بعد بسم اللہ پر ہے؟ مال سونا چاندی دیکھ کر بسم اللہ سے پھسل کر سبیل الطاغوت پر تو نہیں آ جائے گا. تو مال وال بھیج کر بھی دیکھ لیا، پکا مومن ہے، 24 کیرٹ ہے. بسم اللہ کہا حتی یأتیک وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، مرتے دم تک اسی پر قائم رہنے والا ہے. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہم نے بھی بسم اللہ پڑھ کر آغاز کیا. اب شیطان ہمارے یہاں پر جہیز، رسم و رواج، لڑکی کا مال، لڑکی کی خوبصورتی، یہ سبیل الطاغوت ہے، یہ روانہ کرتا ہے. بسم اللہ پر آپ قائم ہیں؟ اعوذ باللہ پر آپ قائم ہیں؟ میں قائم ہوں بسم اللہ پر اپنی زندگی میں؟ نہیں گئے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکا با اخلاق با کردار رکھے، پیغام قبول کر لو، اپنی لڑکی اسے دے دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سوسائٹی کے اندر فتنے اور فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب کس کو کوستے ہیں؟ لڑکی اچھی نہیں ہے، لڑکا اچھا نہیں ہے، ساس ٹھیک نہیں ہے، بہو ٹھیک نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ تمام کے تمام مسائل ہم نے اپنی طرف سے پیدا کیے. کوئی فیوچر پلاننگ ہے ہمارے یہاں پر نکاح کا جب مسئلہ آئے؟ کوئی فیوچر پلاننگ ہمارے یہاں پر نہیں ہے. نکاح کا جب مسئلہ، لڑکی کے نکاح کا مسئلہ آئے یا لڑکے کے نکاح کا مسئلہ آئے، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ لڑکا بڑی محنت کر کے مال کما کے لاتا ہے، اور نکاح کے بعد میں بے شمار مسائل لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں آئیں گے. والدین ان باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک جوڑے کے نکاح کے بعد میں کچھ اس دنیا کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیاں نئے اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور اس جوڑے کے سامنے بڑا مسئلہ جو رہے گا ان کا پالنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا خرچہ، ان کی بیماری کے لیے کچھ مال، پھر ان کی اچھی تعلیم کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے یہ اخراجات، کچھ مال بچا کر رکھنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن کوئی پلاننگ آج تک والدین نے لڑکوں کو سمجھائی؟ یا کوئی جوڑا اس پلاننگ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے؟ نکاح ہو جائے 9 مہینے 10 مہینے کے بعد میں آپ غور کیجئے کہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، یہ سارا بوجھ لڑکی کے ماں باپ کے کاندھے پر چلا جاتا ہے. لاکھوں روپئے ایک رات میں 2 رات میں خرچ کر دیے گئے. اگر ایک پلاننگ بناتے اور دین اسلام کو ایک اعلیٰ مقام دیتے تو یہ ساری چیزوں سے ہم پاک ہو جاتے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم نکاح کر لیتے. جیسا کہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے یا تلاوت کرنے کی کتاب ہے؟ قرآن کریم ایک قانون ہے یا رٹنے اور زٹے مارنے کی کتاب ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. یا قرآن کریم صرف مردوں کو ایصال ثواب جمع کر کر کے بخشنے کی کتاب ہے یا اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کی کتاب ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت ثابت کرنا ہمیں پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن کریم، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، لیکن بسم اللہ کہیں پر نظر نہیں آتا. قرآن کریم کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو. کس نے انکار کیا؟ اچھا کھانا چاہتے ہو، اپنی ذاتی انفرادی زندگی کے لیے کچھ دوست و احباب بیٹھ گئے، کھا لو. کس نے روکا ہے تمہیں؟ کھانے پینے سے تمہیں کس نے منع کیا؟ اجازت ہے، کھاؤ پیو. لیکن فرمایا ولا تسرفو، لیکن خبردار فضول خرچی تم نہیں کر سکتے. اللہ کو اب ہم یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی یہاں پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
آپ خاموش بیٹھ جائیے. آپ کی جب ضرورت پڑے گی, جب آپ کو ہم لے لیں گے, آپ یہاں پر چھوٹے ہیں اور ہمارے نفسانی خواہشات, ایک اور معبود ہے جسے ہم نے اپنی خواہشات کا معبود بنایا ہے. یہ معبود اس مقام پر بڑا ہے. عید آئے گی, نماز پڑھ کے آپ کو بڑا بنا دیں گے کچھ تکبیرات کہہ کر. نماز میں اللہ اکبر رفیع دین کر کے آپ کو بڑا بنا دیں گے. کچھ موقع ہے وہاں پر آپ بڑے ہیں, لیکن زندگی کے اہم مسئلے ہیں, بچے بچی کا نکاح کا مسئلہ ہے, یا اس طریقے سے ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہے, یہاں پر آپ بڑے نہیں, یہاں پر ایک اور بت ہے. یہ بت سب سے بڑا ہے. ہم اس کے پجاری ہیں, ہم اس کی پوجا کریں گے, اور اس کی پوجا کرنے کے بعد میں آپ اگر ناراض ہو جائیں, وہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کریں گے. رمضان کا مہینہ آئے تو 2.5% دے کر آپ کو خوش کر لیں گے. آپ تو چھوٹی سی نظر و نیاز کے ذریعے آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو چھوٹی سی نظر و نیاز چاہیے, آپ کو چھوٹی سی ایک نظر و نیاز 2.5% نکالیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے, ہمیں جنت دے دیں گے. لیکن بڑے بت کے سامنے بڑی بڑی قربانیاں ہم دیں گے اسے خوش کرنے کے لیے. یہ ایک بڑے نفسانی خواہشات کا جو بت ہے, اس کی پوجا ہے. کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ یہ بات کو؟ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. رشتہ داری کا معیار میں نے قرآن کریم کے ذریعے سے 2 خطبہ جمعہ پہلے ہی آپ کے سامنے بتا دیا. جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں, تو رشتہ داری ہماری شیاطین سے جوڑ دی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خونی رشتہ داری کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے. رشتہ داری کا معیار قرآن کریم کے ذریعے سے قائم کرنے کی کوشش کیجئے. زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی. اپنے بچوں کی فیوچر پلاننگ کیجئے, اور بچے اور بچیاں اپنی زندگی کی فیوچر پلاننگ کیجئے. اگر والدین غلطی کرتے ہیں تو انہیں ٹوکیے, انہیں روکیے, انہیں یہ بتائیے کہ 1 دن 2 دن میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس مال میں ایک زمین خرید لی جائے, یا نہیں تو ہمارے یہاں پر ایک پکا مکان, اپنا ذاتی مکان نہیں ہے, تو کم سے کم اس مال کے ذریعے سے ہم ایک 5 سال کا کرایہ, 10 سال کا کرایہ تو ادا کر سکتے ہیں. اور ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے سامنے جو واقعات جوائنٹ فیملی میں جہاں کہیں پر بھی جتنے یعنی میاں بیوی کے مسئلے اٹھ رہے ہیں, وہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے موقع تو دیجیے. ہم ایک 5 سال کا کرایہ دے دیں, 10 سال کا کرایہ دے دیں, پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد میں یا سالوں کے بعد میں ہمارے یہاں پر بچے اور بچیاں, ہمیں اولاد ہوگی. ان اولاد کی فیوچر پلاننگ ہے, انہیں اعلیٰ تعلیم دینا ہے, ان کی زندگی کے لیے اخراجات لگیں گے, تو اس کے لیے ہم کچھ فیوچر پلاننگ کر لیں, کچھ ہم جمع کر لیں, کچھ باقی رکھیں ہم اپنی زندگیوں کے لیے. اس طریقے کی کوئی پلاننگ ہے ہمارے یہاں پر؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اس طریقے سے سوچتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو سامنے رکھنا چاہیے. کہاں تک ہم دین اسلام پر ہے, ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, خیر النکاح ایسر, بہترین نکاح وہ ہے جو آسان سے آسان ہو. اے اللہ کے نبی خاموش, کہنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ آپ کتابوں میں اس وقت میں بند رہے تو بہتر ہے, بولنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. آپ 1400 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے, بس خاموش رہیے. جہاں پر آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو وہاں پر لے لیا جائے گا. ایکٹنگ, جیسے ایک ہیرو, اسے کسی کا کردار دے دیا جاتا ہے تو وقتیہ طور پر وہ کردار ادا کر دیتا ہے. اس کی شخصیت وہ نہیں ہوتی, اس طریقے کی اس کی ذات نہیں ہوتی,
ایک کردار پیش کر دیتا ہے، اچھا کردار، برا کردار، کوئی جو کردار دیا گیا وہ کردار پیش کر دیتا ہے. تو ہم بھی بڑے بہترین ایکٹرز بن گئے. جہاں پر جب نبی کی ضرورت پڑی لے لیے، جہاں پر نبی کی شیطان کی ضرورت پڑی شیطان کو لیے، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو بڑا کر دیے، اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں. یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ کہاں جائیں، یہ شیطان کی بندگی ہے، یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ شیطان کی پوجا ہے. ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نمازی ہیں. اچھا، ہم نے کئی مسجدیں بنا دی، مدرسوں کو ہم چلاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر یتیموں کا ہم خیال کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے تو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں. اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ. کیا تم مسجد حرام کو بنا دینا، اس کی دیکھ بھال کر لینا، کچھ کام کاج، دیوار ویوار، رنگ وغیرہ وغیرہ، مسجد حرام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کروا دینا، یا حاجی حج کرنے کے لیے آئے پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، اس کام کو تم نے بڑا دین کا کام سمجھ لیا؟ ہرگز نہیں. پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو ایمان لایا ہے اس ایمان پر ساری زندگی جد و جہد کرو، کر کے اس نظام زندگی کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، یہ ساری چیزوں کی قربانی دو. لا یستعون عند اللہ، اللہ کے یہاں پر یہ سب کچھ برابر ہو ہی نہیں سکتا. آپ مان لیجئے مسجد کی تعمیر، مسجد کا رنگ، مسجد کی غالین، مدرسے کی ذمہ داری، یتیموں کی کفالت وغیرہ وغیرہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یعنی وقت آیا کوئی فقیر دکھ گیا، جیب سے 1 روپیہ نکالے، 10 روپیے نکال کر دے دینا، یہ نیکی نہیں ہے. یتیموں کی کفالت کر دینا، یہ نیکی نہیں ہے. مسجد بنا دینا، یہ نیکی نہیں ہے. ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ سوسائٹی کے اندر کوئی یتیم، بیوہ، یسیر بھی رہے تو وہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، ایسا نظام قائم کرنا. سوسائٹی کے اندر ایسا نظام قائم کر دینا کہ کوئی فقیر باقی نہ رکھے، کوئی غریب باقی نہ رکھے، کوئی مانگنے والا نہ رکھے. اور مانگنے اور دینے کا معیار، فقراء کا معیار ایسا بنا لینا کہ فقیر وہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وقف کر دی، جس کی وجہ سے یہ کام کاج تو کرتے ہیں لیکن ان کے اخراجات جو کماتے ہیں، ان کے اخراجات ان کی ضروریات زندگی کو مکمل نہیں کرتے. انہی کو قرآن کریم سورہ بقرہ میں فقراء کے زمرے کے اندر شریک کرتا ہے، کر کے کہتا ہے کہ دیکھو لا یسألون الناس الحافا، یہ تم سے پکڑ پکڑ کر تم سے سوال نہیں کرتے کہ مجھے پیسے دے دو، پریشان ہوں، فقیر ہوں، بیکاری ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، چولہا کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے نہیں جلا ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، سوال نہیں کرتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے چہروں کو دیکھ کر تمہیں پہچاننا پڑے گا. یہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے. تو ایسے لوگوں کو سسٹم کے ذریعے، ایک نظام کے ذریعے خیرات دینے کی اجازت دی گئی. خیرات دینے کا کوئی نظم نہیں ہمارے یہاں. فقیروں اور بھکاریوں کی تو ایک سوسائٹیاں آباد کرنا شروع کر دیے ہم لوگوں نے. فقیروں اور بھکاریوں کے ذریعے سے بھی نیکی ثواب کا کام، فقیروں اور بھکاریوں کو دینا ہی ثواب کا کام بن گیا. دعوتوں میں ہزاروں لوگوں کو دعوت دینا، قیمتی سے قیمتی ڈشیں لینا اور قیمتی سے قیمتی شادی خانے لینا، قیمتی رقعے، اور اس طریقے سے بینڈ باجا، آتش بازی، یہ ساری چیزیں ہی ثواب کے کام کے اندر تبدیل ہو گئی. آپ اور میں دین پر نہیں مذہب پر آ چکے. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب دین پر ہم رہیں گے تو ایک مقصد، ایک ہدف، ایک گول. اور جتنے انسان دین پر رہیں گے، وہ مرد ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، عورت ہو، ان کا ہدف دین اسلام رہے گا، دین اسلام کو غالب کرنا رہے گا. اور اسی ہدف کے تحت ان کے اندر کردار پیدا ہوگا. جب اس ہدف کے تحت ان کے اندر کردار پیدا ہوگا تو مال کو یہ بے فضول خرچ کرنے کے بجائے
یہ دین اسلام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں گے. باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اجازت نہیں دیتا، اسی لیے پھر کبھی اس موضوع سے آپ لوگوں کے سامنے باتوں کو رکھوں گا. باتیں تو بہت ساری تھی، شاید بہت 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی لگ جائیں تو باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن ایک خیر صالح عمودی صاحب نے منع کیا، ممبر سے نیچے اترنے کے بعد اعلان کروں گا انشاءاللہ العزیز. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.